مکہ کے وہ دن جب اسلام صرف چند دلوں کی دھڑکن تھا، چاروں طرف دشمن اور امتحان سخت۔ اس دور میں ایک ایسی سورہ نازل ہوئی جس میں زمین اور آسمان کے درمیان ایک رابطہ، ایک راستہ قیام کیا۔ ہم ہر روز 17 بار اسے سورہ کو دہراتے ہیں، مگر افسوس اکثر یہ ہماری زبان سے تو نکلتا ہے پر روح تک نہیں پہنچتا۔ ہم اسے صرف ایک اوپننگ چیپٹر سمجھتے ہیں، نماز شروع کرنے کا ایک ذریعہ۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا، جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس وقت عرش پر کیا ہلچل ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ام الکتاب کی گہرائی میں اتریں گے۔ کیوں اس سورہ کے آتے ہی شیطان چیخ اٹھا؟ کیوں اسے الشفا، ہر مرض کی دعا کہا گیا؟ اور وہ راز جو اس کے ہر لفظ میں چھپا ہے۔ کچھ منٹ کے لیے دنیا کو بھول جائیے، کیونکہ آج سورہ الفاتحہ سے آپ کا ایک نیا تعارف ہونے والا ہے، جہاں اسلام ابھی صرف چند دلوں کی گفتگو تھا۔ ابھی تک قرآن کی آیتیں ٹکڑوں میں نازل ہو رہی تھیں، کبھی سورہ العلق، کبھی سورہ مزمل، لیکن ایک کمپلیٹ میسج کا انتظار ابھی باقی تھا۔ امیجن کریں وہ بے چینی۔ صحابہ اللہ سے بات کرنا چاہتے تھے، پر ان کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے۔ وہ عبادت کرنا چاہتے تھے، پر کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ عبادت کے لیے ایک صحیح پیٹرن کی تلاش تھی۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، لیکن اس بار ایک الگ شان کے ساتھ۔ سورہ الفاتحہ پہلی وہ سورہ ہے جو مکمل ایک ہی بار میں نازل ہوئی۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے ایک ڈائریکٹ کنیکشن تھا۔ یہ صرف 7 آیتیں نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ سیکرٹ کوڈ تھا جس نے زمین کے مومنوں کو عرش کے مالک سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں، اس سورہ کے لیے آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو تخلیق کائنات سے اب تک بند تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اور جبریل علیہ السلام ایک ساتھ بیٹھے تھے، تب اچانک اوپر سے ایک زوردار آواز آئی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آج وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ یہ جبریل علیہ السلام نہیں تھے، یہ وہ فرشتہ تھا جو ہسٹری میں پہلی بار زمین پر آیا تھا۔ اس نے حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، خوشخبری ہو آپ کو ان 2 نورز کی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ فرشتے نے کہا، آپ اس کا ایک حرف بھی پڑھیں گے تو اللہ آپ کو وہ ضرور دے گا جو آپ مانگیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے دوستو، یہ عرش سے اتری ہوئی وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو کاٹ دیتی ہے۔ لیکن یہ نور شفا کیسے بن جاتا ہے؟ اس کا جواب صحیح بخاری کی اس روایت میں ہے جو یقین کی طاقت بیان کرتی ہے۔ کچھ صحابہ سفر پر تھے۔ ایک قبیلہ سے مہمان نوازی مانگی، مگر قبیل کے سردار نے منع کر دیا۔ بھاگو یہاں سے، ہم کسی کی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ پھر اللہ کی حکمت حرکت میں آئی۔ اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ جلدی کسی کو بلاؤ، نہیں تو سردار درد سے مر جائے گا۔ قبیل میں افراتفری مچ گئی۔ تمام علاج
ناکام ہو گئے۔ مجبور ہو کر وہی لوگ انہی صحابہ کے پاس مدد کے لیے آئے۔ ایک صحابی نے مدد کے لیے ہاں کر دی اور سردار قبیلہ کے پاس بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ سردار ایسے کھڑے ہو گیا جیسے کسی نے اس کی رسی کھول دی ہو۔ ارے تمہاری قرآن میں اتنی طاقت ہے، میں ٹھیک ہو گیا۔ زہر کا اثر لمحوں میں ختم ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ایک شفا ہے؟ دوستو، یہ سورہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، استعمال کرنے کے لیے ہے۔ چاہے درد جسم میں ہو یا روح کی انگزائٹی میں، یہ ہر زہر کا توڑ ہے۔ لیکن اس سورہ کا سب سے بڑا راز اس کا لائیو ہونا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نماز میں آپ اکیلے نہیں ہوتے؟ اللہ آپ کو ہر آیات پر جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ امیجن کیجئے، اگلی بار جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے۔ اور جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آواز آتی ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ اس لیے رک کر پڑھیے، ایک آیات اور ایک سانس۔ محسوس کیجئے کہ دوسری طرف سے خالق کائنات آپ سے بات کر رہا ہے۔ جب یہ احساس جاگتا ہے تو نماز روٹین نہیں رہتی، ایک ملاقات بن جاتی ہے۔ تو دوستو، سورہ فاتحہ صرف قرآن کا آغاز نہیں، یہ ام الکتاب ہے، یہ الشفا ہے، روح کا علاج، یہ النور ہے، اندھیروں میں راستہ دکھانے والی روشنی۔ اللہ ہمیں اس سورہ کی گہرائی کو محسوس کرنے کی توفیق دے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کا نظریہ بدلا ہے تو اسے شیئر ضرور کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی نماز ایک ملاقات بن جائے۔ اگلی ویڈیو کس پر ہو کمنٹ میں بتائیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی بار۔ فی امان اللہ۔ مجھے جو غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف کرے۔ السلام علیکم۔ اللہ